بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ آج 15 دسمبر یوم شہداء پاکستان تحریک انصاف، نہ صرف کے پی کے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آج یوم شہداء کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اور میری سب سے بڑی ٹاپ خبر یہ ہے کہ اتنی بڑی گواہی آ گئی سال 26 نومبر سے متعلق کہ جس مولوی نے جنازے پڑھائے نا سر، جی ہاں 3 افراد کے، وہ مولوی خود سامنے آ گیا، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا مولوی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس گواہی سے متعلق آپ کو بتانا ہے۔ عطا تارڑ بھی تسلیم کر گئے کہ گولی چلی ہے۔ بہت میں کہہ رہا ہوں ایکسکلوسیو کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بڑی خبریں۔ حق کیسے چھپ سکتا ہے یار؟ جب حق ہی نہیں چھپ سکتا تو قتل نہ حق کیسے چھپ سکتا ہے؟ میں پہلے دن سے میرا پرنسپل سٹانس ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قتل نہ حق چھپ جائے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق سچ کی طرف باقاعدہ راستہ دکھاتا ہوا نظر آئے، اور ایسا ہو گیا جی۔ میں آگے چل کے اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن رات کے کچھ دیگر جو واقعات ہیں وہ جو اسلام آباد پولیس نے رات کے ٹائم پورے سسٹم کو، جی ہاں، جو جوتا دکھایا ہے، سسٹم تو کیا ہے پاکستان میں، لیکن بہرحال جتنا بھی قانون ہے اس کو جوتا دکھایا ہے، کیونکہ سنا ہے کہ اس ایس ایچ او کے بھی ہم نشین بہت تگڑے ہیں، جس نے اپنے آپ کو ہی وہ ہم نشین سمجھ لیا۔ اور پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے جو احتجاج تھا نا ڈی چوک کا، اس پہ پہلے آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب نے 38 جو اے ٹی سی کے جج ہیں ان کو ڈسچارج کیا تھا۔ 38 افراد کو نا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو پیش ہی نہیں کرے تھے۔ 17 دن بعد ان کو پیش کیا گیا تو پتہ چلا جی وہ تو بندے ہیں ہی نہیں یہ لوگ۔ تو پھر شناخت پریڈ میں دوبارہ بلایا گیا کچھ اور لوگوں کو، تو رات کو نا جج شیخ ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب نے نا 100 افراد کو بلایا، جن میں سے 81 کو مظاہرین کو نا مقدمات سے ہی ڈسچارج کر دیا ڈی سی کے جج نے۔ جب اس جج نے ڈسچارج کیا نا، کہ انہوں نے کہا یہ تو لوگ قانون میں ہاتھ لینے والوں میں ہیں بھی نہیں، اور یہ بھی حکم دیا کہ اگر اب کسی نے ان کو گرفتار کیا یا ایم پی او میں گرفتار کیا تو ان کو میں گرفتار کروں گا، یہ میں بتا دوں، پولیس والوں کو میں اندر ڈال دوں گا کسی نے ان کو گرفتار کیا۔ ہاں اگر کسی کوئی بہت بڑے مقدمے میں کوئی ملوث ہو تو تب تو کوئی بات ہے، مگر اس حکم کے باوجود میں نے بولا جو پولیس تھی اس کو آرڈر، میں خیال ہے جج او بھائی ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے نہیں حکم مانتے، اب کہاں بیٹھے ہیں؟ بھول گئے یہ ساری چیزیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں بھولا ہوا۔ تو وہ جی ان کو ڈائریکٹ میرا خیال ہے سارا بلا فصل ہو گیا نا کام، یعنی بالکل سیدھا سیدھا سے آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ تو جناب پھر کیا کیا جی پولیس نے؟ پولیس کی بھاری نفری جوڈیشل کمپلیکس پہنچی ہے، جیسے ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب نے 81 افراد کو ڈسچارج کیا مقدمے سے، اور انہوں نے 81 لوگوں کو گرفتار کر لیا دوبارہ سے۔ نہ صرف گرفتار کیا بلکہ جج کے حکم کو جوتے کی نوک پہ مارا ہے۔ اچھا، اور میڈیا کے داخلے پر پابندی لگائی سب سے پہلے، اور ایس ایچ او اشفاق بڑائی صاحب جن کے متعلق ہوتا ہے، انہوں نے میڈیا کو دھمکیاں شمکیاں دی، اور انہوں نے کہا اگر تم لوگ نہیں یہاں سے ہٹے تو احتجاج کے مقدمے میں آپ سب کو نامزد کر دوں گا۔ یعنی 26 نومبر 24 نومبر کے احتجاج کے مقدمے میڈیا والے پہلے بھی میڈیا والے ایف آئی اے میں ڈالے ہوئے نا انہوں نے، جی ہاں، ہرمیت سنگھ ہو گئے، ہرمیت سنگھ ہو گئے، وہ دیگر سلمان دورانی وغیرہ، ان سب کو ایف آئی آر دی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے اس پہ۔ انہوں نے کہا تمہیں بھی دے دوں گا۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ میرٹ کیا ہے، ایس ایچ او کی مرضی ہے وہ جس کے خلاف مرضی ایف آئی آر دے دیں۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا جس کے اوپر ایف آئی آر ہو رہی ہے نا وہ ساری کی ساری 2 نمبر کی ہو گئی۔ ایس ایچ او صاحب جو دھمکی دے رہے ہیں اشفاق بڑائی صاحب، رات کو یہ دیتے رہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میں تم سب کے اوپر وہ دے دوں گا۔ اچھا بہرحال یہاں تو یہ ہوا، یہاں تک کہ جو لواحقین آئے تھے نا اپنے بچوں کو لینے کے لیے، 100 کے بندی، غریب پیشی کوئی چھوٹی پیشی نہیں تھی، ان کی عورتوں تک کو دھکم پیل کیا گیا، بلکہ دستوں گریباں تک ہوئے۔ جو ویژول چل رہے تھے نا وہ بہت ہی شرمناک تھے سر، ہم بہت پستی کی طرف چلے گئے سر، بہت ہی گراوٹ کی طرف چلے گئے۔ اب میں دیکھتا ہوں جج ابو السلام ذوالقرنین کو اسی وقت ان کے وکیل نے بتایا، انہوں نے کہا نہیں ایسا جو بہت تگڑا ہے نا، مینوں ہی لال لے جائے۔ یہ پوزیشن تھی جو کہتے ہیں نا میں دلاور نہیں دلیر ہوں، ابو السلام ذوالقرنین نے یہ کہا تھا۔ سن لیں آپ، یہ ان کی پوزیشن تھی۔ دیکھیں کیا کرتے ہیں وہ گھر جانا انہوں نے مناسب سمجھا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر سر جی جے یو آئی نے کال دے دی ہے، اور پنجاب کی قیادت کو کال دی ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پہ دھوکہ اور جو وعدہ خلافی ہوئی ہے، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کے لیے نا تمام افراد کو پنجاب کی قیادت کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا قیادت کسی بھی وقت حکم دے سکتی ہے۔ اب ایک تو وعدہ خلافی تو ان کی 26ویں آئینی ترمیم پر یہ تھی نا کہ جناب علی جو مدارس بل ہے اس پر دستخط ہونے تھے وہ نہیں ہوئے۔ دوسری وعدہ خلافی یہ تھی کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ
کچھ بھی ہو، جج جو ہے نا چیف جسٹس، وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے، ہماری بات ہوگی وہ بھی نہیں ہوئے. یہ خیر پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہمارا چیف جسٹس تو منصور علی شاہ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوا. پھر جو دیگر تمام وعدے تھے، خیر مولانا صاحب بھی آستہ آستہ کھلیں گے کہ کن شرائط کے اوپر پاکستان کو 26ویں آئینی ترمیم کو انہوں نے تحفہ دلوایا. لیکن بہرحال جے یو آئی بی احتجاج کے معاملے میں 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں کھڑی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان کے رابطے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سرپرائز بڑا مل بھی سکتا ہے اگلے 2-3 دنوں کے اندر اندر. ادھر مری میں ایک گرینڈ جرگا تھا، دیگر لوگ تھے، ان کے کوئی مطالبات وغیرہ ہیں، تو شاہد خاقان عباسی بھی اس مری گرینڈ جرگے کے اندر تھے. تو انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کبھی مری میں دفعہ 144 نہیں دیکھی. قانون نافذ کرنا تو پھر سب کے لیے نافذ کریں. عوام کی طاقت کہہ کے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، کوئی حکومت نہیں ٹھہر سکتی. ہمارا ہم سے نہ چھینے، نہیں تو کے ساتھ نا وہاں ایک اور جو زبردست کام ہے نا وہ ادھر شروع ہوا ہے. ادھر ایک اور چیز ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے کل جوش خطابت میں نا پنجاب پولیس کو مخاطب کیا، رینجرز کو مخاطب کیا اور پاک فوج کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا یہ جو آپ کو حکم دے رہے ہیں نا، یہ آپ نے نہیں ماننا. اپنے لوگوں کو گولیاں نہیں برسانی آپ نے، یا برسا رہے کہ جو آپ گولیاں برسا رہے ہیں نا، یہ بات ان کی نہ مانیں. رسک کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اور اس رسک پر لعنت ہے جو لوگوں پر گولیاں برسا. بڑی ہیوی ہے اس پہ، طلعت صاحب وغیرہ صاحب نے بہت زیادہ نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا. تو سہیل وڑائی صاحب نے اس پہ رات کو رسپونڈ کیا ایک پروگرام میں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ بہت پہلے فیصلہ کر چکی، حکومت ریاست جو بھی کہہ لے بہت پہلے فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور مزید اگریسو ہوئے، کیونکہ کل کے کالم میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اگر سول نافرمانی کی تحریک کو علی امین گنڈا پور صاحب نے خود ٹیک اپ کیا تو ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی. تو انہوں نے کہا ہوئے تو حکومت ختم کر دی جائے گی چاہے اس کے جو بھی نتائج آئے. سہیل وڑائی صاحب نے وارننگ دے دی ہے. انہوں نے کہا پرویز خٹک اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جو ملاقات ہے نا، یہ اسی کی کڑی ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس حد تک معاملات حساس نوعیت تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں. ادھر ترکی میں بیٹھ کر بھی کچھ لوگوں کو نا اللہ نے اعتراف کرانے تو پھر کسی جگہ پر بھی کرایا تھا، کچھ لوگوں کو نا سکون نہیں ہے. جی ہاں، میں پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی بات کروں، ان کو ترکی میں بھی پی ٹی آئی یاد آ رہی ہے. جا یار انجوائے کریں اپنی جو کانفرنس کے سلسلے میں آپ انجوائے کرنے کے لیے گئے ہوئے، تو وہ آپ ذرا انجوائے کریں. تو عطا تارڑ صاحب نے بالآخر مان لیا ترکی میں بیٹھ کے کہ 26 نومبر کو گولی چلی تھی. پہلے یہ صاحب کہتے ہیں گولی نہیں چلی تھی، کوئی خول ہے تو بتائیے. جو گاڑیاں ٹوٹی ہیں تو جاتی جاتا اپنی گاڑیاں خود توڑ کے چلے گئے، حالانکہ وہ رینجرز کی گاڑیاں توڑنے کی فوٹیج تو خیر ہم سب نے دیکھی بھی. تو انہوں نے کہا کہ نہ کوئی گولی چلی نہ کوئی کچھ ہوا، کوئی خول ہے تو دکھا دیں، کوئی خون کا داغ دکھا دیں. یہی بات محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 5 منٹ گولی چلی تو ادھر کوئی نظر نہیں آئے گا. پھر ان کے پنٹر شنٹر جتنے بھی وہ کہتے رہے 100 افراد کے سر کھول دیے ہیں. اور یہ سب باتیں میں اور آپ نے اپنے سامنے سنی ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قتل ناحق چھپ جائے یا حق اپنا راستہ نہ بتائے. عطا تارڑ صاحب مان گئے کہ گولی چلی ہے، سیم اسی طریقے جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب بول رہے تھے. پہلے خون کے نشان اور گولی کے خول مانگ رہے تھے، اب انہوں نے اتنا سچ بولا ہے. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کا وتیرہ ہے کہ مسلح جتھوں اور غیر قانونی افغان شہریوں کے ساتھ ریاست کو نقصان پہنچائے. 9 مئی اور 26 نومبر سیاہ دن اس کی گواہی ہے. علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے فائرنگ کر کے دیکھے گئے ہیں. علی امین گنڈا پور کے گارڈز فائرنگ کرتے دیکھے گئے ہیں. اچھا پھر گولی کی آواز آ گئی، اوکے گولی چلی ہے تو مان گئے نا. میں یہی تو کہہ رہے ہیں بھائی، گولی چلی تو جوڈیشل کمیشن بنا دو یار، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. انشاءاللہ آستہ آستہ بہت کچھ بتائیں گے، بہت کچھ اچھا وہ کہتے ہیں گارڈز فائرنگ کرتے دکھائے گئے اور یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ سب سچ نکالے گئے، اور یہ سب سچ نکلنا شروع ہو گیا ہے. پھر بولا ایک چھوٹا سا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ساری اگل کے سامنے آ جائیں گی، سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو یہ یہاں مان رہے ہیں. اور ایک اور گواہی دیکھیں، آج یوم شہداء بھی ہے، سب منا رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور بڑے سپوکی ہیں، بڑے دلیر ہیں، جماعت اہل سنت کے ہیں جی. انہوں نے 26 نومبر واقعے کی گواہی دے دی. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بے گناہ مسلمان کو آپ قتل کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. خوارج کسی بے گناہ کو گولیاں مارے تو وہ جہنم کے کتے ہیں، اور کوئی اور اٹھ کر بے گناہ کو گولی مارے
تو وہ جہنم کا کتا کیوں نہیں؟ یہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا 3 لوگ تو میرے علاقے کے ڈی چوک میں مرے، وہ میرے جاننے والے تھے. کیسے ذلیل لوگ ہیں، ان شہیدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ عطا تارٹ صاحب محسن نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں. ان کے کیسے ذلیل لوگ ہیں، ان شہیدوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی شرم یا نہیں، مطلب گولی چلی ہے کہتے ہیں. لیکن میں نے خود ان کے جنازے پڑھے ساتھ. یہ کوئی چھوٹی بات گواہیاں نہیں ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہ رہے ہیں. بنا دیں، مان جاؤ جوڈیشل کمیشن. یہ فوٹیج جو سی سی ٹی وی ہے سیف سٹی کی دے دیں، مان جاؤ انہیں. یہ پولی کلینک کا ریکارڈ سی سی فوٹیج دے دیں، مان جاؤ. یہ پمس کا ریکارڈ سی سی فوٹیج دے دیں، مان جاؤ. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اس مدعے پہ ہی کھڑے ہونا پاکستان تحریک انصاف تو مزہ آ جائے. یہ تو یہ گرے اور بلر میں ہی رہیں گے ہم لوگ. کس نے گولی چلائی؟ چلے اب تو یہ تھا نا گولی نہیں چلی، اب یہ ہے کہ کس نے گولی چلائی. اب گولی کیوں چلائی بھی نہیں، کس نے گولی چلائی. اب یہ بھائی یہ ہیش ٹیگ بنا دے، پی ٹی آئی والوں نے چلائی، کس نے چلائی، بس کس نے چلائی یہ بتا دیں. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن سے نیچے تو کسی نے نہیں ماننا. میری تو خیر سمجھ میں نہیں آتی، میں جوڈیشل کمیشن کو سپورٹ کرتا ہوں. ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں قمر زمان کارا صاحب، وہ جوش خطابت میں اپنی زبان کے شکنجے کے اندر آ گئے. وہ کہتے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب کہ 26 نومبر کو جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر بعض اوقات اس کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا. یعنی چلانی پڑتی ہے یا 3rd ڈگری استعمال کرنی پڑتی ہے، ریاست کو طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے. بہت تنقید ہو رہی ہے کہ شہیدوں کی وارث جو پارٹی ہے وہ اس طرح کی بات کر رہی ہے. بتاؤں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھٹو کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے تھی. جی ہاں، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر بعض اوقات اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا جو بھٹو کو پھانسی دی گئی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں بے نظیر کو نہیں شہید کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بعض دفعہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. اس طرح کے جملے سننے کو مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. یہ حال ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.